جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب پوچھیں۔ طلعت بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے طلعت بھائی؟ آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا منصور علی خان صاحب نے جو عمران خان صاحب کا لیا ہے، تو ایز اے لیڈر مطلب ان کو منصور علی خان صاحب کے سوالوں کا لوجیکل جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں، پر ایسا نہیں ہوا۔ منصور علی خان صاحب نے جو سوال کیے تھے وہ بالکل ٹھیک کیے، لیکن انہوں نے ہر سوال کو مطلب ہر سوال کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹالا مٹولا کرنا، وہ انہوں نے وہ کر دیا۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی، ایک چیز آپ نے نوٹ کی، مطلب وہ ہر سوال کا جواب نہیں تھے دے رہے، وہ ایکسپلین کر رہے تھے خود کو کہ میں ہر سوال کا جواب نہیں، انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، جو میں نے کر دیا وہ ٹھیک کر دیا، جو میں کروں گا وہ میں ٹھیک کروں گا۔ سارا انٹرویو ایسے نکل گیا۔ اور آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپلین کرنے ہیں خود کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی انٹرویو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ کل تک آپ جو چودھری ہیں ان کو آپ لٹیرے ڈاکو کہتے تھے، اور آج آپ نے ان کو مطلب ان سے میٹنگ کی ہے، ان سے میٹنگیں کر رہے ہو، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن یا اپوزیشن کا لیڈر آپ کو پورے پچھلے 20 30 40 سال کا کلیئر کٹ جواب دے ہر سوال کا، اور آپ کو اگر کوئی سوال کرے تو آپ کو اس کو ہنس کے ٹال دیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں صاحب، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بالکل، یہ انٹرویوز میں عموماً جو ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اور آپ مانیں نہ اپنی غلطی، اور آپ کا خیال ہو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں لوگ اس سے اتنے متاثر ہوں گے کہ وہ تمام چیزیں بھول جائیں گے جو آپ کرتے رہے ہیں اور جو آپ کہتے رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے چونکہ آپ اسکرین کے اوپر موجود ہیں، لہٰذا آپ کی تمام تر کارکردگی جو ہے وہ کسی بھی تنقیدی نظر سے بالا ہو سکتی ہے، اور آپ جیسے مرضی جھانپو پن کا مظاہرہ کریں آپ پھر بھی لوگوں کو عقل مندی نظر آئیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ کیمرہ جو ہے نا جی وہ ایک روتھلیس، بڑا بے رحم قسم کا گیجٹ ہے، اور آپ یقین کریں میں اتنے عرصے سے کیمرے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، اور میں نے اکثر یہ سوچا ہے کہ جو بدترین لمحات کسی شخص کے آ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کیمرے کے اوپر سامنے بیٹھا ہوا ہو، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ حقائق سے ماورا تو ہے لیکن مانا جائے گا۔ بدترین لمحہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کس قسم کی، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، چولے مار رہے ہیں۔ تو ڈینائل کیا جاتا ہے انٹرویو کے اندر، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تو انٹرویو دیتا نہیں ہے، لیکن ایک اچھا طریقہ ہے کہ جو اگر آپ سے غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کو مان لیں، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی فلسفہ حیات بنایا ہوا ہے تو اس کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس معلومات نہیں تھیں، میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی کے اندر، اور میں نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے، اور اس مرتبہ جو ہماری پالیسی ہے وہ ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے بنی ہے۔ لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے۔ جب تصور یہ ہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا تو پھر تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی انٹرویوز ہوں گے۔ دوسرا بہت زیادہ ٹف انٹرویو نہیں تھا، بہت ہی فرینڈلی میٹھا قسم کا انٹرویو تھا۔ جو فالو اپ ہے کوسچنز وہ بڑے سخت ہو سکتے ہیں، ڈیٹا کا استعمال بہت اچھا ہو سکتا ہے، سائٹیشنز کا استعمال بہت اچھا ہو سکتا ہے، تو بہت سارا ایسا کام جو بی بی سی کے ہارٹ ٹاک انٹرویو کے اندر آپ کو نظر آیا، وین یو ریڈ فرام دا پیپر، وین یو سائٹ اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار آپ دیتے ہیں، تو وہ انٹرویو نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گلی باتی والے انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا، تو گلی باتی اس نے بھی بات کی، اس نے بھی بات کی، اس کا جواب آپ کو اچھا لگا، اس کا سوال آپ کو اچھا لگا، اس میں بات پھنسی رہتی ہے۔ تو اگر گلی باتی والے انٹرویو کے اندر بھی آپ ہنس کر بات ٹال دیں گے تو میرے خیال میں انٹرویو کا فریم ورک جو ہے اس کو دوبارہ سے اسس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا انٹرویو کا پیمانہ ہم نے بنایا ہوا تھا یا پیرایا طے کیا ہوا تھا جس کے اندر سے بات کوئی ہنس کر ٹال گیا۔ تو ہنس کر ٹالنے والے انٹرویوز جو ہیں وہ خود الاؤ کرتے ہیں کہ بات کو مانا نہ جائے۔ تو ایسے انٹرویو جب ہوں گے تو ایسے ہی جواب ملیں گے۔ قصہ مختصر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا انٹرویوز جو ہے وہ طریقے سے جو ہوں گے تو اس کے اندر آپ اس طرح بچ کے نہیں نکل سکتے، لیکن ظاہر وہ انٹرویوز انہوں نے دینے نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انتہائی چونکا دینے والے انداز میں شہید کیا گیا ہے۔
तेहरान के सबर्ब में, और उसमें जिस किस्म का टेक्नोलॉजी और वेपन इस्तेमाल किए गए वो बड़े अनकन्वेंशनल और अनप्रेसिडेंटेड हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और लगता है ये ऐसा है कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बना ली गई है जो स्टेशनरी ड्रोन होते हैं ना, जैसे ज़मीन पे कोई वेपन फिक्स करके और उनको सेटेलाइट या के ज़रिए से या जैसे भी उसको इस्तेमाल किया गया, और वो तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ और एक चौंका देने वाली चीज़ हुई है। मैंने सोचा कि आप की नज़र से गुजरेगी या गुजरी होगी तो आप शायद इस पर कुछ तबसरा फरमाएं, तो शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये जो कत्ल है और उसके बाद जिस तरीके से इसको माना गया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस किस्म के असैसिनेशंस जो हैं इस किस्म की कैटेगरी के अंदर पहले भी होते रहे हैं, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइंसदान हैं वो हिट लिस्ट पर मौजूद हैं, और साइंसदानों की और अहम शख्सियात की असैसिनेशंस जो हैं वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है, और उसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेटजिक गोल्स हैं वो भी हासिल करते हैं। जो इसमें टेक्नोलॉजी का इतना इम्कान जिसके ऊपर आपने फोकस किया, उसके ऊपर फोकस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप देख लें किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप दूर बैठे हुए अपने असैसिनेशन जो है, जिसके लिए आपको बाकायदा बंदे पहले भेजने पड़ते थे, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अंदर एक आ गया था कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्होंने अटैक किया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं। ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि ऐसी क़ुव्वतें ऐसे काम कर सकती हैं, इसराइल ऐसा काम कर सकता है, दूसरे लोगों के साथ, ममालिक के साथ मिलकर ये काम कर सकता है, और ना सिर्फ कर सकता है बल्कि इंटरनेशनली उसके ऊपर कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा। ऐसे ममालिक जिनके पीछे दुनिया वैसे लगी हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, उनके लिए बहुत बड़ा ये कंसर्न है कि एक ऐसी मिसाल कायम हो गई है कि जिसके अंदर ना सिर्फ ये असैसिनेशन की जाती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, बल्कि असैसिनेशन करने के बाद इंटरनेशनली इसको इंडोर्स भी अमलन कर दिया जाता है। कोई हाहाकार आपको इसके ऊपर होती हुई नज़र नहीं आती। तो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो अपनी दुश्मनी के अंदर इस हद तक जा सकते हैं, नतीजतन आप ये तज्जिया कर सकते हैं कि ऐसे काम करें और उनको कोई रोकने वाला मौजूद नहीं है। ये वो जो क्रूशल एरिया है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ईरान के अंदर अगर हुआ है तो कल को किसी और मुल्क के अंदर भी हो सकता है। ईरान का अगर एक उन्होंने साइंसदान मारा तो कल को किसी और मुल्क के अंदर भी असैसिनेशंस हो सकती हैं। तो जो हादसात जो हैं वो बनाए जाते हैं, ज़ाहिरन आपको हादसा लगता है, लेकिन असल में उसके पीछे असैसिनेशंस होती हैं। फिर जो पेपर वो निकालते हैं, डिस्क्लोजर्स करते हैं बाद में आके कि जी हमने ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज़ किए हैं, तो उसके अंदर पता चलता है कि असल में वो हादसा नहीं था, असल में उसके पीछे ये मुहरकात थे। तो मेरे नज़दीक टेक्नोलॉजी की बहस जो है वो अहम है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे जो माइंडसेट काम कर रहा है और जो एग्जांपल बनाई गई है वो बहुत बड़ी ख़तरनाक है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एक ऐसी मिसाल कायम कर दी गई है जो किसी मुल्क पर किसी भी जगह किसी भी वक्त लागू हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपका तज़िया पूछा था उसके ऊपर, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं मिला। तो काइंडली मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो इस हमारे मुल्क में नारकी फैली हुई है इस टाइम, और जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि ये बहुत बुरे हालात हैं, और आम पब्लिक जो है, आवाम बहुत मुतासिर हो रही है इससे। मुल्क की इकानमी जब बैठ गई है, रोज़गार ख़त्म होने की तरफ चली गई है, लोगों को 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, 2 टाइम का खाना भी खाना इस टाइम उनकी मुसीबत बनी हुई है। तो क्या ये हमारे इदारे जो इस टाइम ये खेल खेल रहे हैं, ख़तरनाक खेल, तो इसका कोई एंड है? क्या ये अपोजिशन और इन इदारों के दरमियान कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा कि इंशाल्लाह मुल्क खुशहाली की तरफ चला जाए? शुक्रिया, काइंडली इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। देखिए, आपने जो सवाल किया ना, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे अहम सवालात में से जो अव्वलीन सवाल है ये वो है। तमाम तर तजर्बा 2018 के इंतखाबात से पहले जिसका आगाज़ हुआ, 2018 के इंतखाबात के अंदर वो तजर्बा जो है वो किया गया। 2018 के इंतखाबात से लेकर अब 2020 जो है वो ख़त्म होने के करीब है, ये तजर्बा किया जा रहा है। और तजर्बा क्या था वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कई मरतबा के जो रिवायती क़यादत है उसको आप साइड पर कर दें, नई क़यादत को आप सामने लेके आएँ। नई क़यादत परफॉर्म करेगी, नई क़यादत रिवायती क़यादत के वोट बैंक को अंडरमाइन करेगी
اور جب تک وہ انڈرمائن نہیں کرتی ہم روایتی قیادت کو نیچے لگا کے رکھیں گے، اور اس طرح سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ نئی قیادت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر جب خوشحالی آئے گی تو تمام لوگ پرانی قیادت کو بھول جائیں گے۔ مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ، اور باقاعدہ ایک الیبوریٹ پلاننگ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پیپر لکھے گئے، پریزنٹیشنز کی گئی کہ اس طریقے سے کام ہونا۔ تو اس کے اندر تو کوئی بھی گول جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ یہ تجربہ کرتے کرتے آپ نے وہ گھر بھی ڈھا دیا جس گھر کے اندر رہنے والے جو ہیں اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی تو چھت کمزور ہے، ٹپکتی ہے، کل کو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے، یہ کچی چھت ڈال دیں گے پھر پکی چھت ڈال دیں گے۔ امید اور ایمبیشن اور پلاننگ 2.5 سال کے اندر سے آپ نے پاکستانیوں کی زندگیوں میں سے نکال دیا ہے۔ جب آپ روزگار کی بات کرتے ہیں تو روزگار کا جانا جو ہے اس ایمبیشن کا جانا ہے، اس پلاننگ کا جانا ہے جس کے گرد لوگوں کی زندگیاں گھومتی ہیں۔ جب آپ بزنسز کے ٹھپ ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس تمام پلاننگ کے ٹھپ ہونے کی بات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ملک کے اندر رہنے کو اپنے لیے عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ جب آپ بری کارکردگی کی بات کرتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس اعتماد کے ساتھ ریاستیں چلتی ہیں، اور لوگ ریاست کے جو رکھوالے ہوتے ہیں ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہ تمام نظام، اس کا جو مورل کمپس ہے اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا، اس کا جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ نے تباہ کر دیا، اور اس میں خوشحالی لانے کے بجائے بدحالی لے آئیں، اور یہ اعداد و شمار سے ثابت شدہ۔ اب آپ کہتے رہے لوگوں کو کہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جن کی زندگیاں تباہ کر دی گئی ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آپ کے اعداد و شمار کی ٹوپی گھمانے سے واپس نہیں آئیں گے۔ جن کے پلان تباہ ہو گئے ہیں، جن کی امید جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ واپس نہیں آئے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لانگ ٹرم ڈیمیج کہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو آپ نے لوگوں کی زندگیوں پر لانگ ٹرم ڈیمیج انفلکٹ کی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، اور لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے وہ روزگار کی بھی ہے، لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے وہ پلاننگ کی بھی ہے، لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے بچوں کے مستقبل بنانے کی بھی ہے، لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے وہ اپنے اثاثوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے تتر بتر دیکھنے کی بھی ہے۔ لانگ ٹرم ڈیمیجز ہیں۔ آپ کے اعداد و شمار اگر کتابوں میں ٹھیک ہو بھی گئے تو لوگوں کی زندگیاں واپس نہیں آئیں گی جو تباہ ہوئی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے، خوشحالی کی طرف نہیں جا سکتا جب تک آپ نے سیاسی معاملات کو طے نہیں کیا۔ اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ بھی پالیٹکس کے اندر اس وقت روٹڈ ہیں، تو جب تک آپ نے پالیٹکس کے معاملے کو سیدھا نہیں کیا جو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور وہ لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے مسلسل ہوتا رہے گا۔ واجب الاحترام سید طلعت حسین صاحب، جس طرح آپ شائستگی اور شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے سیاسی و معروضی حالات پر روشنی ڈالتے ہیں، یقیناً آپ کے تجزیے اور تبصرے سراہے جانے کے قابل ہے۔ واجب الاحترام گزارش یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم بڑے ہی منظم انداز کے ساتھ موجودہ سیٹ اپ کے خلاف برسر پیکار ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان قوتوں کو پاکستان کی غیور عوام کی پکار پر پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ جو ان کی پاکستان کے ہر فرد کے دل و دماغ میں عزت و تکریم ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے؟ میرے اس سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، پی ڈی ایم ایک سیاسی فورم ہے۔ ایک تو شکریہ آپ کا، آپ نے کمپلیمنٹ دیا، تھینک یو ویری مچ۔ پی ڈی ایم ایک سیاسی فورم ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور سیاست جو ہے وہ ذرا بے رحم قسم کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر آپ اس شائستگی کی توقع نہ کریں جو تجزیات کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، اس بردباری اور فراخ دلی کی توقع بھی نہ کریں جو آپ کو ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کے سوال جواب کے اندر نظر آتی ہے، رپورٹنگ کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ ایک روتھلیس، ایک بے رحم اور ظالم قسم کا کھیل ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے۔ تو پی ڈی ایم زور لگائے گی، اس کو آگے سے ریزسٹ کیا جائے گا۔ کوئی از خود دروازے نہیں کھولے گا پی ڈی ایم کے لیے، کوئی از خود پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہٹ جانا چاہیے، منطق یہی ڈکٹیٹ کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کھیل جو ہے یہ طاقت کا کھیل ہے، لوگوں کے بڑے سٹیکس ہیں، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں جب آپ طاقتور ہو تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر اس اسٹیج کے اندر یہ
ذکر کیا ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں سلپری سلوپ، یعنی ایک پہاڑی کی ڈھلان ہے جس کے اوپر سے آپ کا قدم پھسلنا شروع ہو جاتا ہے. جب پھسلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رک جائیں گے، پھر آپ رک نہیں پاتے، پھر ڈھلان آپ کو گراتی رہتی ہے. تو آپ اس وقت ایک ڈھلان کے اوپر ہیں، آپ پھسل رہے ہیں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا آئے گا کہ آپ وہاں پر قدم جما پائیں گے، لیکن چونکہ ڈھلان ہے تو لہٰذا وہ نقطہ نہیں آنے کا، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا جی. یہ پی ڈی ایم کی سیاسی اسٹریٹجی کا ایک امتحان بھی ہے. تو اس کے لیے کوئی جو ہے نا اس دھکم پیل سے، یہ جو برسر پیکار ہونے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا.